بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو اس کی اصل روح کے ساتھ سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس میں پہلے عربی گرامر پڑھیں گے۔ عربی گرامر میں اول درجہ علم صرف کا ہے، ہماری وہ کلاسیں چل رہی ہیں، اور اس میں باب افعال ہم نے مکمل کر لیا اور اس کی گردان بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آج ہے ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل کا دوسرا باب۔ یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہی بنے گا۔ اس باب کا نام ہے باب تفعیل۔ ثلاثی مجرد جو ہے، جب ثلاثی مجرد سے مزید فی بنتی ہے، اور مزید فی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ملحق غیر ملحق، غیر ملحق کی دو قسمیں بنتی ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل جو ہے اس کی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ ایک باب گزر چکا ہے افعال، دوسرا باب ہے تفعیل۔ ہم ماضی بنائیں گے۔ ثلاثی مجرد کی ماضی ہمارے پاس تھی، جیسے کہ آپ کہیں کہ صرفا، صرفا، یہ تھی ہمارے پاس ثلاثی مجرد کی ماضی، اور اس کا وزن تھا فعلا۔ وزن کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، کسی مرحلے پر وزن کو نہیں چھوڑنا۔ باب تفعیل بنانا ہے تو باب تفعیل کی ماضی بنانے کے لیے ایک آسان سا کام ہے کہ حروف اصلیہ میں جو عین کلمہ ہوتا ہے نا، عین کلمے کو آپ مشدد کر دیں، یا یوں کہیں کہ عین کلمہ کا تکرار کر دیں۔ عین کلمہ ایک ہوتا ہے نا، آپ دو عینیں کر دیں، ان میں سے پہلی عین کو ساکن کر کے دوسری عین کو مفتوح کر دیں۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کر کے دیتا ہوں۔ صرفا، ہم نے اس کو کھولا سواد، را اور فا، اس طرح تھا۔ جب اس طرح تھا تو اب ہم اس کی باب تفعیل کی ماضی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہے ہمارے پاس عین کلمہ۔ اس کو کرنا ہے ڈبل، ایک را تھا، اس کو دو را کر دینا ہے، یہ دو را ہو گئی۔ جب دو را ہوگی، پہلی را کو ساکن رکھنا ہے اور دوسری را پر لگانی ہے زبر۔ اگر مجرد سے ہی آپ کے پاس زبر آئی تو اسی کو برقرار رکھیں، اور اگر مجرد سے جو صیغہ آیا اس پر زبر نہ تھی تو آپ اس کی حرکت کو ختم کر کے خود زبر لگا لیں۔ صرفا ہمارے پاس ثلاثی مجرد سے آیا تھا تو ہمیں اس کی زبر لگی لگائی مل گئی تھی، تو ہم نے اس کو پہلے ڈبل کیا۔ عین کلمہ جو بھی ہوگا، اگر عین کی کلمہ کی جگہ پر را ہے تو دو را بنا دیں گے، اگر عین کلمہ کی جگہ پر جیم ہے تو دو جیم بنا دیں گے، اگر عین کلمہ کی جگہ پر لام ہے تو دو لام بنا دیں گے۔ اس مقام پر یہاں پر جو لفظ ہوگا، حرف ہوگا، اس کو آپ نے ڈبل کرنا ہے۔ تو ہم نے را کو ڈبل کر دیا، تو یہ اب دیکھیں سواد یہ ہے، اور آگے را ساکن، پھر را مفتوح، اور پھر یہ فا۔ اس کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ یوں بن جائے گا صرفا۔ ایک را ساکن، اگلی مشدد، اس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک را ڈال کر اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں۔ تشدید کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک حرف نہیں، دو حرف ہیں، جن میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک۔ جہاں کہیں بھی شد آتی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ حرف دیکھنے میں ایک ہے، لیکن آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، وہ تشدید آپ کو اس کے پروناؤنسیشن بتانے کے لیے آتی ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہوگا کہ وہ حرف در حقیقت دو حرف ہوں گے، پہلا ساکن ہوگا، دوسرا متحرک۔ تو اب یہاں پر پہلا ساکن دوسرا متحرک تھا، ہم نے یہ ایک ہی حرف لکھ لیا، لکھنے کے بعد اس کے اوپر وہی شد ڈال دی جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اصل میں اس طرح دو حرف تھے، دو را تھی، پہلی را ساکن تھی، دوسری متحرک تھی۔ تو یہ بن گیا صرفا۔ تو صرفا سے بن گیا صرفا، اور فعلا جب تھا اس کے اندر یہ عین کلمہ ہے نا، تو ہم نے اس کو بھی کھولا، پہلے فا، پھر عین، پھر لام۔ اس عین کو دو کیا، عین اور عین، اس عین کو ساکن اور یہ عین مفتوح، کیونکہ یہاں پر یہ مفتوح تھی۔ اب اس کو جب ہم نے جوڑا تو یہ عین اس طرح ہو گئی اور اس کے اوپر شد آ گئی، یہ فا اسی طرح آ گئی، فا، اور یہ لام اسی طرح آ گیا، لام۔ یہ بن گیا صرفا بروزن فعلا۔ تو یہ ثلاثی مجرد سے باب تفعیل کی ماضی کا پہلا صیغہ اس طریقے سے بنا۔ تو آسان ہے۔ باب افعال میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی مفتوح لگانا ہے، اور اب
ہم کیا کریں گے کہ عین کلمہ کو مشدد کر دیں گے، عین کلمہ کو ڈبل کر دیں گے، عین کلمہ کا تکرار کر دیں گے، تو یہ بن جائے گی ماضی اور ماضی کا پہلا صیغہ۔ جب پہلا صیغہ ہو گیا تو اگلی گردان پھر آسان ہے کہ پہلا صیغہ آپ کے پاس صرفہ آ گیا، اس کے بعد آپ اگلا صرفا، پھر آپ صرفو، پھر صرفت، اس طرح کر کے پوری گردان آپ کر لیں گے۔ صرفا صرفا، صرفو صرفت، صرفتا صرفنا، صرفتا صرفتما صرفتم، صرفتی صرفتما صرفتنا، صرفتو صرفنا۔ تو باب تفعیل کی ماضی مطلق مثبت معروف اس طریقے سے ہوگی۔ اب ثلاثی مجرد میں جو ترجمہ تھا مزید فی میں جب آ کر باب تفعیل میں آئے گا تو اسی طرح ہوگا جیسے باب افعال میں تھا کہ وہاں پر اگر لازم تھا تو اس باب میں آ کر وہ متعدی ہو جائے گا، تو اگر وہاں پر متعدی تھا تو یہاں پر یہ متعدی رہے گا۔ اور باب تفعیل پر آنے کے بعد ایک شیڈ اس باب میں آ کر ترجمے میں اور بھی آتا ہے، وہ بعض اوقات آتا ہے بعض اوقات نہیں آتا، کہ اور باب میں ثلاثی مجرد میں رہو تو وہ کام ایک مرتبہ کرنا، اور وہی باب جب باب تفعیل میں شفٹ ہو کر اس عین کلمہ کو مشدد کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے بار بار کام کرنا۔ صرفا کا معنی تھا پھیرا اس ایک مرد نے، اور صرفا بار بار پھیرا اس ایک مرد نے۔ تو اس طرح جب بھی ہم کوئی لفظ مجرد سے مزید فی میں لا کر باب تفعیل پر لائیں گے تو اس کے اندر عمومی معنی یہ پیدا ہو جائے گا۔ بعض اوقات وہ بار بار والا مفہوم نہیں بھی ہوتا لیکن عموماً یہ آ جاتا ہے۔ باب تفعیل کی ماضی مطلق مثبت معروف ہو گئی۔ منفی بنانے کے لیے آپ کے پاس مثبت تھا صرفا، سیدھا سا اس کے شروع میں ما لگا دینا ہے تو یہ ما صرفا بن جائے گا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں پھیرا اس ایک مرد نے، اور گردان پوری ہو جائے گی۔ ما صرفا ما صرفا ما صرفو ما صرفت ما صرفتا ما صرفنا ما صرفتا ما صرفتما ما صرفتم ما صرفتی ما صرفتما ما صرفتنا ما صرفتو ما صرفنا۔ یہ مثبت اور منفی گردانیں ہو گئی۔ مجہول کرنے کے لیے وہی طریقہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا معروف سے مجہول بنانے کا، کہ ہمارے پاس یہ تھا صرفا، تو آخری حرف کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ کر اس سے پچھلے حرف پر آنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو اسی طرح چھوڑ کر اس پر آ جانا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کوئی بھی حرکت ہو آپ نے اس حرکت کو ختم کر کر زیر لگا دینی ہے۔ تو اس را کے اوپر زبر تھی، اس کو ختم کر کے ہم نے زیر لگا دی، اور اس کے بعد پیچھے گئے تو پیچھے ایک ہی حرف ہے متحرک اور وہ ہے صاد، ہم نے اس متحرک حرف کو دیکھا فتح تھا اس کو ضمہ سے بدل دیا تو بن گیا صرفا۔ یہ مجہول ہو گیا اور اس کا وزن بھی اسی طرح مجہول والا ہو جائے گا فعلا۔ تو طریقہ آپ کو میں نے ثلاثی مزید فی کی ماضی مجہول کرنے کا بتا دیا تھا، اسی کے مطابق ہی یہ مجہول بنتا رہے گا۔ گردان ہوگی اب ہم ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان، تو عنوان یوں کہیں گے گردان فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل۔ صرفا صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتنا صرفتو صرفنا۔ اور اسی مجہول کو اگر منفی کرنا ہو تو شروع میں ما لگا دیں گے تو پوری گردان منفی مجہول ہو جائے گی۔ عنوان یہ ہوگا گردان فعل ماضی مطلق منفی مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل، اور گردان یہ ہے ما صرفا ما صرفا ما صرفو ما صرفت ما صرفتا ما صرفنا ما صرفتا ما صرفتما ما صرفتم ما صرفتی ما صرفتما ما صرفتنا ما صرفتو ما صرفنا۔ یہاں تک ہماری گردانیں مکمل ہوئی ہیں فعل ماضی مطلق کی مثبت معروف اور پھر منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول۔ اس کے بعد ہم چلیں گے فعل مضارع کی جانب۔ ہمارے پاس ماضی مطلق مثبت معروف تھی صرفا، مضارع بنانے کے لیے ہمیں علامات مضارع لگانی پڑتی ہیں یا
تا الف اور نون، یا 4 سیغوں میں آتی ہے تا 8، یہ 4 سیغوں میں، یہ 8 سیغوں میں، یہ 1 سیغے میں اور یہ بھی 1 سیغے میں۔ لیکن پہلے غور کریں، آپ اس کے حروف کو گنیں، صاد 1، را 2 اور 3، کیونکہ یہ را 2 ہیں، اور پھر فا 4۔ ماضی میں کل 4 حرف آئے۔ تو پچھلے سبق میں آپ کو یہ بات سکھا چکا ہوں کہ جب ماضی کے پہلے صیغے میں ٹوٹل حروف 4 ہوں، چاہے سب اصلی ہوں چاہے زائد اور اصلی ملا کر بنتے ہوں، کل تعداد جب 4 بنتی ہو تو جب مضارع بنانا ہے علامت مضارع لگائیں، لیکن وہ مضموم لگے گی، لہٰذا اس کا مضارع بنانے کے لیے ہم علامات مضارع لگائیں گے، معروف میں بھی مضموم ہی ہوں گے، لہٰذا شروع میں علامت مضارع یو، آگے وہی صاد، پھر را اور پھر یہ فا۔ مضارع معروف بنانے کے لیے آپ کو یہ جو عین کلمہ ہے نا، جس کو ہم نے شد دی تھی، یہ مکسور رکھتے ہیں، عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور آخر میں ضمہ اعرابی لگاتے ہیں۔ 5 صیغوں میں ضمہ اعرابی ہوتا ہے اور 7 صیغوں میں نون اعرابی اور 2 صیغوں میں نون جمع مؤنث۔ تو اس کا مضارع بنا یصرف، پھیرتا ہے یا پھیرے گا وہ ایک مرد۔ اور گردان جب ہم کریں گے تو یوں کریں گے کہ پہلے عنوان سنیے، گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح از باب تفعیل۔ اور گردان یصرف یصرفان یصرفون تصرف تصرفان یصرفنا تصرف تصرفان تصرفون تصرفین تصرفان تصرفنا اصرف نصرف۔ اور اسی کو اگر آپ نے منفی کرنا ہو تو شروع میں لا لگا دیں گے۔ مضارع کو منفی کرنے کا یہی طریقہ ہے، لا جب لگایا تو یہ مضارع منفی بن گیا۔ اور گردان پہلے عنوان سنیں، گردان فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل، یہ پہلا صیغہ ہوگا تو اس سے پوری گردان بنے گی۔ لا یصرف لا یصرفان لا یصرفون، لا تصرف لا تصرفان لا یصرفنا، لا تصرف لا تصرفان لا تصرفون، لا تصرفین لا تصرفان لا تصرفنا، لا اصرف لا نصرف۔ یہ ہمارے پاس آ گیا فعل مضارع معروف مثبت اور منفی۔ اب اس کو کرنا ہے مجہول۔ تو مجہول کرنے کے لیے مجرد میں تو یہ تھا کہ علامت مضارع جو مفتوح تھی اس کو مضموم کرنا ہے، یہاں پر تو معروف میں بھی علامت مضارع مضموم ہی تھی، تو وہ کام بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو معروف کے اندر جو عین کلمہ تھا نا مشدد مکسور تھا، بس اس کو مفتوح کر دینا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس یصرف، اور اب مجہول کرنے کے لیے یہ والا کسرہ ختم کر کے یہاں پر فتح دینا، یصرف۔ تو معروف اور مجہول میں صرف اس عین کلمے کے کسرہ اور فتح کا فرق ہے، معروف میں اس عین کلمہ کے نیچے کسرہ آئے گا اور مجہول میں اس عین کے اوپر فتح۔ اور گردان یوں ہوگی، پہلے عنوان گردان فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح از باب تفعیل۔ یصرف یصرفان یصرفون تصرف تصرفان یصرفنا تصرف تصرفان تصرفون تصرفین تصرفان تصرفنا اصرف نصرف۔ اور اسی کو اگر مجہول کرنا ہو تو ہمارے پاس یہ یصرف، یہ مجہول تھا، اس کے شروع میں لا لگا دیں گے تو لا یصرف، یہ مجہول بن جائے گا۔ اور گردان کا عنوان پہلے ہم یوں پڑھیں گے، گردان فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل۔ گردان لا یصرف لا یصرفان لا یصرفون، لا تصرف لا تصرفان لا یصرفنا، لا تصرف لا تصرفان لا تصرفون، لا تصرفین لا تصرفان لا تصرفنا، لا اصرف لا نصرف۔ فعل مضارع مثبت معروف اور منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول، ماضی کی 4 گردانیں اور مضارع کی 4 گردانیں باب تفعیل میں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہیں۔
یہاں تک آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس باب تفعیل کے بارے میں ہی ہوگی اور اس سے اگلی گردانیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان اسباق کو بہت محنت کے ساتھ یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ اگر ہماری ان کلاسوں پر آپ محنت کریں اس انداز میں کہ واقعتاً اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھا جاتا ہے، اگر اتنی توجہ کے ساتھ ہمارے اسباق آپ غور سے سنتے رہیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ان اسباق کے ذریعے عالم دین بن جائیں گے۔ لیکن محنت کرنا پڑے گی، ان قواعد سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھیں کہ صرف ترجمے پڑھ کر عالم بن جائیں تو یاد رکھیے وہ بندہ عالم نہیں ہے جو کسی کے ترجمے کا محتاج ہے۔ خود گرامر کے ذریعے، قواعد اور اصول کے ذریعے علم حاصل کرنا سیکھیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنا سیکھیں تو انشاءاللہ علم آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میں اگلی کلاس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔